آپ کے سامنے اس ممتاز عالم دین کو بلانا چاہتا ہوں جو زمانے طالب علمی سے ہی اپنی مثال آپ تھے۔ جب درس و تدریس کے میدان میں آئے تو کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا، جب وعظ و خطابت کے میدان میں آئے تو نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی، ان کی خطابت کی بادشاہ بن گئی۔ میرے مراد عظیم شخصیت، توحید سنت کے داعی، زمانے کی چراغ، خطیب بے مثال، خطیب لاجواب، امام مسجد توحید حضرت مولانا عبدالرحمن نعمانی صاحب ہے۔ میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی وعظ و نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کے اتنا کہوں گا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیرے سحر اللسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیرے سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ اے بلبل شیدا تو نے بسنا ہے ہنس ہنس کے، اب جگر تام کے بیٹوں حضرت کی باری ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالرحمن نعمانی صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا وشفيعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ انتہائی صد قابل تکریم اسٹیج پر موجود علماء کرام، معززین علاقہ، پنڈال میں موجود میرے غیور مسلمان بھائیوں، دین اسلام کے اساس اور بنیاد مدرسہ کے طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس بابرکت مجلس میں مل بیٹھنے، سننے اور سنانے اور شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہماری شرکت کو قبولیت کی شرف سے نواز فرما کر کل حشر کے میدان میں ہم سب کے نجات اور خلاصی کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ میں وضاحت کے طور پر کہہ دوں کہ میرے برخوردار محترم ناظم اسٹیج، انہوں نے جتنے القابات استعمال کیے یا تعریف میں جتنا مبالغہ کیا ہے وہ ہوگا کسی عالم کا ہوگا۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اب تک سیکھتا آ رہا ہوں اور سیکھتے ہوئے یہی میرے مراحل ہیں طے کر رہا ہوں۔ حکم کے تعمیل میں دو چار باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اس لیے کہ میرے بعد یہاں موقر بڑے بڑے علماء کرام نے تشریف لانا ہے
اور ان تمام اکابر علماء کرام کو ہم سب نے شوق کے ساتھ سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے۔ میں سب سے پہلے وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے آج قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، دل کی گہرائی سے ان تمام بچے اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر ان کے والدین، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پروقار مجلس کے انعقاد پر اپنے برادر محترم، جانی پہچانی مشہور سماجی شخصیت جناب قاری عبدالصبور صاحب دامت برکاتہم کو اور اپنے برخوردار محترم جناب مولانا محمد ادریس صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، ایک جگہ میرے رب نے 3 قسم کے تجارت بتلائے ہیں جس میں نہ دنیا میں خسارہ ہے، نہ قبر کا خسارہ ہے، نہ حشر کا خسارہ ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب تجارت، وہ نزع کی حالت میں بھی کامیاب تجارت، وہ قبر میں بھی کامیاب تجارت، وہ حشر کے میدان میں بھی کامیاب تجارت ہے۔ دنیا کا معمول یہی رہا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایسا کام، ایسا کاروبار کروں کہ جہاں مجھے ایک پل، ایک ساعت کے لیے ایک دمڑی، ایک پیسہ، ایک روپیہ کی بھی مجھے نقصان نہ ہو۔ والد اپنی اولاد کو دعا دیتا ہے تو دعا یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کو اللہ پاک نقصان اور خسارے اور تاوان سے بچائیں۔ استاد اپنی شاگرد کو دعا دیتا ہے تو دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے شاگرد کو ہر قسم کی نقصان سے محفوظ کریں۔ مرشد پیر دعا دیتا ہے تو دعا یہی ہوتی ہے کہ میرا مرید ہر جگہ کامیاب رہے، کامران رہے اور ناکامی کا سامنا اسے نہ کرنا پڑے۔ آج تک دنیا نے وہ خود انسان، وہ والد، وہ مرشد، وہ پیر، وہ بڑا نہیں دیکھا ہے جو اپنے لیے یا اپنی اولاد یا اپنے متعلقین کے لیے یہ دعا کریں کہ ان کی زندگی تاوان میں گزرے، ان کی زندگی نقصان میں گزرے، خسارے میں گزرے۔ دنیا نے ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اگر آپ میں کسی نے دیکھا ہو تو بتا دیجئے گا، دیکھا ہے کسی نے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے یا توجہ اس طرف ہے کہ کب بس کرے گا؟ اسی طرف توجہ ہے نا کہ بس کب کرے گا، ختم کب کرے گا؟ بس میں 2-4 باتیں، لیکن اس کے لیے آپ کی مجھے توجہ چاہیے ہوگی۔ 3 تجارتیں ایسی ہیں جہاں میں اور آپ نہیں، دنیا کا دانشور نہیں، دنیا کا کوئی عقل مند انسان نہیں، دنیا کا کوئی صاحب منصب انسان نہیں، بلکہ زمین اور آسمان کا خالق رب لم یزل فرماتے ہیں یرجون تجارتاً، یہ لوگ ایسے تجارت کرتے ہیں، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں لن تبور، کہ اس میں نقصان اور خسارہ ہے ہی نہیں۔ ان میں سے پہلی تجارت فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف اور مشغول ہیں۔ فرمایا یہ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایسی تجارت ہے لن تبور، جس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ کس طرح؟ قرآن پاک کا سننا بھی عبادت، قرآن پاک کا سنانا بھی عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو پڑھانا بھی عبادت، قرآن پاک کا نسخہ ہدیہ کروانا بھی عبادت، قرآن پاک کے معلم تیار کرنا یہ بھی عبادت، قرآن پاک کے متعلمین کو تیار کرنا یہ بھی عبادت، قرآن پاک کے لیے جہاں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو مدارس کی عمارت آباد کرنا یہ بھی عمارت، اس عمارت کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی عبادت، اس میں رہنے والوں کے اخراجات برداشت کرنا یہ بھی عبادت، یہاں تک کہ ان کے ساتھ صرف قلبی اور دل کی محبت رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو نقصان کہاں سے؟ عبادت میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں نقصان اور خسارہ اور تاوان کہاں سے آئے؟
صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا ایک حرف پڑھتا ہے تو فرمائے ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے وضاحت کے طور پر ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں دونوں جہانوں کا سردار، میں عبداللہ کا یتیم، میں آمنہ کے لخت جگر، میں نبیوں کا امام اور سردار، میں خاتم الانبیاء یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف الگ حرف ہیں، لام الگ حرف ہیں، میم الگ حرف ہیں۔ پڑھنے والے کو صرف الف لام میم پر 10 نیکیاں نہیں، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ فرمائے الف لام میم پڑھنے والے کے عمل نامے میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں کوئی نقصان ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ چلیے 14ویں صدی پر آئیے، 14ویں صدی میں برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے سامنے زانوی تلمس دراز کرتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا الف لام میم پڑھنے والے کو صرف 30 نیکیاں ملتی ہیں؟ فرمایا کہ میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ الف کو لکھتے ہوئے الف 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، لام 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، میم 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ الف جب لکھیں گے الف لام فے 3 حرف، لام الف میم 3 حرف، میم میں میم یا پھر میم 3 حرف۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ الف لام میم پڑھنے والے کو 10 30 نہیں بلکہ ان کے عمل نامے میں 90 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، قرآن پاک کے تلاوت کرنے والے کو ان کے اس تجارت میں نقصان کہاں ہے؟ یہاں تو نفع ہی نفع ہے، یہاں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اپنے والد سے کہتا ہے بابا دعا کریں میں ایمان کے ساتھ دنیا سے گزر جاؤں، استاد سے کہتا ہے استاد جی دعا کیجئے اللہ پاک میری ایمان کی حفاظت فرمائیں، مرشد سے کہتا ہے ایمان کی سعادت حاصل کرتا ہوا میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مشاہدہ یہ ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی ہو، جس نے پوری زندگی قرآن پاک کی تلاوت میں گزاری ہو، جس نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھاتے ہوئے گزاری ہو، اس کو موت آئے گی تو لا الہ الا اللہ کو اس کی زبان پر جاری اور ساری کر دیا جائے گا۔ یہ بغیر کلمے سے دنیا سے جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ جائے گا تو ایمان لے کر جائے گا، ایمان کا سرمایہ لے کر جائے گا۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کے لیے یہ گارنٹی نہیں۔ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کتنا بڑا منصب والا ہے، لیکن اس کو ڈر ہے کہ جاتے ہوئے پتہ نہیں مجھے ایمان ملے کہ نہ ملے، لیکن قرآن پاک سے وابستہ مسلمان وہ ایمان کے ساتھ ضرور جائے گا۔ جب یہ قبر میں اتارا جاتا ہے، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، فرشتے حساب کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کے دائیں بائیں تمام اعمال حاضر ہو جاتے ہیں، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، والدین کے حقوق بھی، اولاد کی تربیت بھی، صدقے اور خیرات بھی، سب کھڑے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ آپ کی زبان میں کہہ دوں سائلنٹ ہیں، سارے سائلنٹ کھڑے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ فرشتے اس مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، سوال کرتے ہیں، لہجہ تلخ ہیں، تلخی کے ساتھ، کھڑک لہجے کے ساتھ، چہرے پر اس کے سینے پر ایک نور چمکنے لگتا ہے۔
جس طرح یہ ہمارے سیور ہوتے ہیں، جس طرح تارا ہوتا ہے، اس طرح کوئی چیز چمکنے لگتی ہے، فرشتہ اس کی طرف دیکھ کر حیران ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نور سے آواز آتی ہے، فرشتوں خبردار، میں قرآن ہوں، یہ حافظ قرآن ہیں، میں قرآن، یہ عالم قرآن ہیں، میں قرآن، یہ قرآن کسے محبت کرنے والا، یہ قرآنی مراکز کو آباد کرنے والا، یہ قرآن پاک سے وابستہ شخصیت، خبردار، آپ بھی مامور ہیں، آپ بھی حکم کے پابند ہیں، سوال کریں لیکن لہجے کو دھیما رکھیں، اپنے لہجے کو احترام والا رکھیں، اپنے لہجے کو اکرام والا رکھیں، یہ کوئی عام نہیں، یہ قرآن پاک کا حافظ ہے، یہ قرآن پاک کا عالم ہے، میں اس کے سینے پر اس کا سفارشی بن کر یہاں موجود ہوں۔ اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر اس کو سلایا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک سویا ہوا ہوتا ہے، حشر کے میدان میں اٹھتا ہے، ہر جگہ ہر انسان ہیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے قبر سے اٹھوں گا، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا۔ فرمایا میں دیکھوں گا سامنے اللہ کا عرش ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کا پایا تاما ہوا ہے، یا تو اس پر بیدہوشی آئی نہیں یا مجھ سے پہلے ہوش میں آیا ہے۔ ساری خلقت پریشان ہیں، ایک ہستی ایسا ہے جو بالکل آرام سکون کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی کے آثار نہیں۔ سارے حشر والے حیران ہیں، یہ ایسا مطمئن شخص کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ چٹائی پر بیٹھ کر، یہ مسند پر بیٹھ کر پڑھنے والا، پڑھانے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن پاک کا حافظ قاری عالم ہے۔ دنیا میں اس کا وظیفہ یہی تھا، دنیا میں اس کا کام یہی تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہی تھا۔ سارے لوگوں کے ساتھ حساب کتاب شروع کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے آپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ تو جائیے نا، آپ جنت کے دروازے پر، یہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے اعزازات ہیں، لیکن میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جنت سے داخل ہو کر دائیں بائیں دیکھتا ہے، جنت کے محلات ہیں، باغات ہیں، ہر طرف نہریں ہیں۔ یہ حیران اور پریشان، یہ داروغہ سے پوچھتا ہے، چوکیدار فرشتے سے پوچھتا ہے، میرا مکان، میرا محل کون سا ہے؟ آپ کے اصطلاح میں میرا ہاؤس کہاں ہے؟ میں کہاں تشریف رکھوں، میں کہاں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں؟ فرشتہ پوچھتا ہے آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ سخی ہیں، آپ حاجی ہیں۔ آپ کا تعارف یہ کہے گا میں حامل قرآن، میں قاری قرآن، میں عامل قرآن، میں معلم قرآن، میں متعلم قرآن۔ اسے کہا جائے گا تیرے منزل، تیرے ٹھکانے کا فیصلہ میں ہم نہیں، جنت کو بنانے والا رب کرے گا۔ جنت کا خالق تیرے شان کا فیصلہ کرے گا۔ کیا تو نے دنیا میں اس کے حبیب کا یہ فرمان نہیں سنا تھا کہ تجھ سے کہا جائے گا اقرا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح ترتیل کے ساتھ دنیا میں تجھے تیرے اساتذہ نے، مولانا ادریس نے سکھایا اور تو نے اسے سیکھا، اس ترتیل کے ساتھ دنیا میں پڑھتا رہا۔ کیا آج بھی اسی طرح پڑھنا شروع کر لیں اور جنت کے ایک ایک درجے پر چڑھتا جائے؟ جنت کا ایک درجہ کما بین الارض والسماء، زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا جنت کا ایک درجہ ہے۔ یہ جنت کے درجات پر چڑھتا جائے گا، 6000 سے زائد آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ وہ آسمانوں پہ اوپر جا کر جب یہ دیکھے گا جنت کی صحن کی طرف، یہاں کے محلات، یہاں کے لوگ ایسے نظر آئیں گے جس طرح ہم دنیا والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ مقام اس کا جنت کا۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہی وہ تجارت ہو رہی ہے۔ اپنے بچے شامل کر لیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ حافظ قرآن بنانے والوں کے ان کا تعاون کریں، جان کے ساتھ ہیں،
مال کے ساتھ ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہیں، محبت کے ساتھ ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ کل قیامت کے دن یہ آپ کے کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ ایک دفعہ پھر ان بچے اور بچیوں کو، ان کے اساتذہ کو اور حضرت قاری صاحب کو، سب کو دل کی عطا کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت مختصر ہیں، باقی تجارتیں کون سی ہیں، موقع ملا، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ محفل میں عرض کر دی جائے گی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔